حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کی بات ہے۔ انہی کے دور حکومت میں ایک شخص تھا، بہت ہی پرہیزگار، بہت ہی نیک تھا اور بہت ہی خوبصورت حسین و جمیل بھی تھا۔ جب وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد روزانہ اپنے گھر کی طرف جایا کرتا تھا تو راستے میں اس کو خوبصورت حسین و جمیل ایک عورت ملا کرتی تھی، لیکن وہ عورت کی بات نہ سن کے روزانہ اپنے گھر چلا جایا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے اس حسین و جمیل عورت کو دیکھا اور اپنے آپ پر قابو نہ کر سکا۔ نماز عشاء پڑھ کر آ رہا تھا اور وہ اس حسین و جمیل عورت کی آواز دینے پر ان کے گھر میں چلا گیا۔ جیسے ہی وہ نیک شخص اس عورت کے بہکاوے میں آنے کے بعد دروازے پر پہنچا، اس کے ذہن میں قرآن کی آیت کا یہ ترجمہ آیا کہ بے شک اگر ان کو گناہوں کی طرف بلایا جاتا ہے، اگر نیک لوگوں کو شیطان کا وسوسہ دیا جاتا ہے تو وہ گناہوں سے دور ہو جاتے ہیں اور شیطان کے وسوسے میں نہیں آتے۔ جب اس نے اتنا سنا، بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اس کا باپ ڈھونڈتے ہوئے مسجد کی طرف آیا تو کیا دیکھا کہ ایک حسین و جمیل عورت کے دروازے پر اس کا بیٹا پڑا ہوا ہے۔ کئی گھنٹوں کے بعد جب اس کو ہوش آیا، باپ نے پوچھا، بات بتاؤ بیٹا، صحیح بات کیا ہے؟ اس نے پورا حال بتایا۔ والد محترم، بات یہ ہے میں روزانہ نماز پڑھ کر آتا تھا، وہ عورت مجھے اپنی طرف بلاتی تھی، آج میں اس کی آواز سن کر اپنے آپ پر قابو نہ کر سکا اور اس کی طرف بڑھا۔ اچانک میں بے ہوش ہو گیا اور زمین پر گر پڑا۔ اتنی بات اس نے اپنے باپ کو بتائی اور خوف خدا سے ایک چیخ ماری۔ چیخ مارنے کے بعد اس کی روح قبض ہو گئی۔ جیسے ہی روح اس کی جب قبض ہو گئی تو رات ہی میں اس کو دفنا دیا گیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جب صبح پتہ چلا تو انہوں نے کہا، مجھے رات آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ تو انہوں نے کہا، حضرت رات میں آپ آرام کرتے ہیں، آپ کے آرام میں خلل نہ پڑے، اس کی وجہ سے ہم نے آپ کو نہیں بتایا۔ حضرت عمر فاروق اعظم قبر پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم نے قبر پر پہنچنے کے بعد قرآن کی آیت پڑھی اور کہا، جو لوگ اللہ کے حضور اللہ کے ڈر سے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں تو ان کے لیے 2 جنتیں ہیں۔